بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ قرآن مجید اور احادیث کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اور رسول میں چند لحاظ سے فرق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 52 میں رسول اور نبی کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر جب اس نے کوئی تمنا کی یعنی کلام الہی کو پڑھا تو شیطان نے اس کی تمنا میں خلل یعنی وسوسہ ڈالا، اور اللہ تبارک و تعالی شیطان کے وسوسے کو مٹاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رسول اور نبی کے الگ الگ الفاظ اس بات کی دلالت پیش کرتے ہیں کہ نبی اور رسول دو الگ الگ منصب ہیں۔ اسی طرح حدیث نبوی میں بھی رسول اور نبی کو الگ الگ کہا گیا ہے۔ چنانچہ مشہور حدیث جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور اس حدیث کو صحیح ابن حبان حدیث نمبر 361، مشکات المصابیح حدیث نمبر 5737، اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل اور دیگر احادیث میں اس کو بیان کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ، انبیاء کرام کی تعداد کتنی تھی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 1,24,000۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ، ان میں رسول کتنے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 315۔ مختلف روایات کے حوالے سے رسولوں کی تعداد 310 یا 313 یا 315 ملتی ہے۔ تو حدیث اور قرآن کے حوالے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اور نبی الگ الگ منصب کے حامل تھی۔ رسول کے مقابلے میں نبی عام ہوتا ہے۔ چنانچہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں سورہ حج کی آیت 52 کے تحت تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نبی الہامی یا خوابی ہوتا ہے۔ نبی رسول کے مقابلے میں عام ہوتا ہے، جبکہ رسول ایسی ہستی ہے جس پر سید الملائکہ حضرت جبریل امین وحی لے کر ظاہر ہوتے تھے۔ نبی کو کوئی نئی شریعت یا کتاب عطا نہیں کی جاتی، بلکہ نبی پہلی شریعت کی تائید میں مبعوث کیا جاتا ہے۔ وہ پہلے رسول کی اتباع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغامات کو اس کے بندوں تک پہنچاتا ہے اور اس کے احکامات کی تنفیذ کرتا ہے۔ جیسے انبیاء بنی اسرائیل جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام
اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان مبعوث ہوئے، وہ تورات کے مطابق فیصلے کرتے تھے اور تورات میں موجود شریعت کو اپنی قوم تک پہنچاتے تھے۔ لیکن رسول کو نئی کتاب اور نئی شریعت عطا کی جاتی ہے، اور وہ اس نئی شریعت کو اللہ تعالیٰ کے بندوں اپنی قوم تک پہنچانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ رسول کی شریعت میں بعض پچھلے احکامات کو منسوخ کر کے کئی نئے احکامات کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کتاب النبوات میں رسول کی ایک الگ تعریف بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول وہ ہستی ہے جو کسی قوم کی طرف مبعوث ہو اور وہ قوم اسے جھٹلائے اور اس کی مخالفت کرے۔ پھر رسول کی رسالت کی بھی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ رسول بالکل نئی شریعت کے ساتھ مبعوث کیا گیا ہو، یعنی اس کی رسالت جو ہے مستقل ہو، اس کو کتاب یا صحیفہ عطا کیا گیا ہو، جیسے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر صحائف نازل ہوئے، ہمارے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا۔ اور رسول کے رسالت کی دوسری صورت یہ ہے کہ اس رسول کی شریعت تو نئی نہ ہو، اس سے پہلے وہ شریعت نازل ہو چکی ہو، لیکن اس رسول کی اپنی قوم کے لیے وہ شریعت بالکل نئی ہو۔ جیسے سیدنا اسماعیل علیہ السلام، ان کی شریعت ان کے والد ماجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت تھی، لیکن ان کی اپنی قوم قبیلہ جرہم کے لیے وہ شریعت بالکل نہیں تھی۔ اس طرح سیدنا یوسف علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، لیکن وہ ملت ابراہیمی پر تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں اللہ کے رسول تھے، لیکن وہ تورات کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے صاحب شریعت رسول سیدنا نوح علیہ السلام تھے، جن کو ان کی قوم نے جھٹلایا اور پھر طوفان نوح آیا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔